اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ آج کی ہماری داستان ساس اور بہو کے اوپر ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی لڑکی کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور لڑکی اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس لڑکی کی ساس ہر وقت اپنی بہو پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن بہو اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار اس لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اب برداشت نہیں کرے گی۔ لڑکی اپنے پاپا کے ایک بہت اچھے دوست کے پاس چلی گئی جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ اس لڑکی نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس لڑکی کے انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، بیٹا میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ وہ لڑکی راضی ہو گئی۔ لڑکی کے انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ وہ لڑکی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ اب روز کچھ اچھا پکا کر ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ انکل نے اسے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ اب اس لڑکی نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھیں اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنے سب ملنے والوں کے درمیان اپنی بہو کی تعریفیں کرتی تھیں، اور وہ لڑکی اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھیں۔ اس لڑکی کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ لڑکی پھر اپنے انکل کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی، آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ میرے پیارے ویورز، اب شریعت کا مسئلہ بھی سن لیں۔ شریعت یہ کہتی ہے، شوہر کی وجہ سے
لڑکی کی اور بہو بیٹی کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے لڑکی کو چاہیے کہ حسب ہمت و طاقت اپنے حقیقی ماں باپ اور شوہر کی طرح ساس سسر کی بھی خدمت کرے، اور شرعی اعتبار سے لڑکی پر ساس سسر کی خدمت نہ قضاً واجب ہے اور نہ دیانتاً، صرف شوہر کی خدمت دیانتاً واجب ہے۔ لہٰذا اگر وہ ساس سسر کی خدمت کے لیے راضی نہ ہو تو شوہر اسے اس پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنی مرضی و خوشی سے ساس سسر کی خدمت کرے تو اچھی بات ہے۔ اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ بہو کو بیٹی کی طرح رکھیں اور اس کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، اور اگر کسی بات پر تنبیہ کرنا ہو تو محبت و شفقت کے ساتھ تنبیہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول عمدہ ہوگا اور ساس بہو کے جھگڑوں سے محفوظ رہے گا۔